ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفرے گنا سکتا تھا گنوائیں۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولنے۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نہ تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہو، الم نشرح لک صدرک جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی، پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے اور پھر نظریں جھکائے ہوئے. حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے. حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی. میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا. جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے. مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہ کر. بڑے بڑے کفل ٹوٹے. حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے. حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے. مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کرے کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کرے، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی. لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا. میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان. قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ. کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے، اسمبلی میں نہیں پڑھا. وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا. آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ، جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک، گواہ بھی رکھے، ملزم بھی رکھے اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا ہے، اس نے صحیح درج کرایا ہے، نام صحیح لکھوائے، اور یہ سارے بتائیں جج سے لے کر ملزم تک کہ ہم فیصلہ وہ کریں گے جو قرآن پاک نے ہمیں کہا.
صرف قسموں کے لیے رہ گیا ہے؟ 2 صورتیں پڑھنی نہیں آتی اور تم بیچ میں قرآن پاک کو لا کے قسمیں اٹھاتے ہو۔ وہ تاجر جو دکان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کراتا ہے، کس لیے کراتا ہے؟ کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا، اس لیے کراتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ذرا دکان سے ہی چلے، ذرا برکت آ جائے۔ برکت نری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی، قرآن کے مطابق تجارت کر، پھر زیادہ برکت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے؟ کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بیٹھنا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھنا ہے، تے اس کو کہنا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے SHO صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ جائے ذرا میں تھانے جانا ہے۔ انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں، ہمیں تھانے جائیے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ SHO بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 تھیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟
میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا کر دیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا۔ ایک دروازے پہ دستک دی سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود۔ بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محب ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے؟ کہا میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا، کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کی آئی، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے، یہ ببانگے دول مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ ہے اجمیری ہے۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کام نہیں رونا تونا، بنا رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی۔ تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے،
تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتہ چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے خواجہ اجمیر کہ وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہاں؟ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے دو شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا۔ کہتے بلوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹی ہے، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا۔ بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ کہ اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کھولا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا، کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہ اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتا لو۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہہ مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا۔ تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب عادی ہو گیا ہوں، اب اگر اس کی دید کا لشا نہ ملا تو مر جاؤں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں۔ اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہہ آ جائے۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا۔ کہ لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی۔ فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی، اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں، وہ بند گزارے نہیں ہوتے تھے، وقت ہی نہیں گزرتا، صبح اور شام میں وابستہ رہتی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی ان پر، ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا، لیکن یہ رنگ، یہ انداز، یہ ڈھنگ، پھر
جو شیخ کی یاد میں رونا سیکھ جاتا تھا نا، اس کے لیے مدینے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والاولا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے. فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ. اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا. دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والاولا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والاولا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے ہیں، بتاؤ کتنے ہیں. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا،
ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ پر فرق کتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ وہ مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا، میں نے بڑا ہی احسان کیا۔ یا اللہ کیا؟ اور میں اس بات سے فیہم رسول ہوں، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں دردمندانہ سوال ہے بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کہہ رہے ہی چنگا ہے۔ وہ بھائی ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو، خوشی کا اظہار تو کرو، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو، بیٹی جان ہوتی ہے باپ، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ او بھائی بیٹی جو اتنے بخار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا، لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ دے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے ہیں میں نے چوٹ لگائی، سر پہ خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ تو داعیہ کلبی کہتے وہ بتا رہا تھا، اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پنو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پوچھتے تھے، بار بار چادر کا پنو اٹھاتے تھے اور آنسو پوچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے حضور نے پوچھا تیری جرت کیسی ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہے، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے جائے۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم ہو۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئی؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، جو کہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا۔ ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتا۔ یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے کئی کلو جو دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ کہتے میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھی، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا؟ وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگوں اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے۔ میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے، رسول پاک نے بیان کیے، صحابہ کرام نے بیان۔ ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا ہے تگڑا سارا۔ اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا، یہ نہیں۔ جو حضور کہتے اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک، جو حضور کہتے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका से कहा था उस वक्त तुझे मौत नहीं आएगी जब तक कसरा के कंगन तेरे हाथों में नहीं आ जाए। एक जंग का मौका था, काफिर किला बंद हो गए, उन्होंने ना बहुत बड़ा बड़ा एक किला था, बड़ी दीवारें थी, अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर नहीं निकलते थे। मुसलमानों की मजबूरी थी कि वो बाहर निकले तो जंग करें। एक मंजनीक होती थी, इस तरह गुलेल नहीं होती, इस तरह तो पास बहुत लंबे बांध के, तो उसके अंदर जिस तरह वो चूल्हा होता था बच्चों का कि पींग आखी दसी, इस तरह उसको बनाया जाता था और पीछे उसके अंदर गोला रख के लोग खींचते थे पीछे, और जब छोड़ते थे तो वो जाके दुश्मन पे लगा करते। उसी को देखकर फिर तोप इजाद की गई। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे इस मंजनीक में मुझे बिठाओ और खींच के अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोल देता हूँ। ईमान की बात कर रहा हूँ, अंदर जाके दरवाजा खोलता हूँ। तो सहाबा कहने लगे पहली तो बात यह है कि जब तू अंदर गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो जिनके बीच तू जाएगा वो तुझे छोड़ेंगे, रिस्क न ले, तू नहीं बचेगा अगर अंदर गया तो। जनाब सुराका बिन मालिक आंखें खोल के देखा और फरमाने लगे तुम मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके फेंको। कहा किस लिए? फरमाया इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया था तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक किसरा के कंगन नहीं आ जाते। कंगन अभी नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हजरत सुराका बिन मालिक को फेंका, अंदर गए, गिरे भी, दरवाजा भी खोला, बाहर भी आए, सारा कुछ हुआ, और बाहर आके लोगों से कहने लगे तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे नबी के फरमान बड़े सच्चे हैं। वह कुछ जमाना गुजर गया, हजरत उमर का दौर आया तो हजरत सुराका बड़े बूढ़े हो गए, ये आंखें झुक गई, बाल सफेद हो गए, बीमार हो गए, ज़ईफी आ गई। उस वक्त किसरा का इलाका फतह हुआ और कंगन हजरत उमर के पास आए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जाओ बुलाओ सुराका को। तो लोग कहने लगे हुजूर वो तो उठ नहीं सकते, बूढ़े हो गए। फरमाया एक दफा कान में जाके कहो तो सही, कहो तो सही। कहते कान में जाकर सुराका कंगन आ गया है तो उस बूढ़े को अल्लाह ने जुलेखा की तरह जवानी अता उठे। और हजरत उमर के जमाने में जब मस्जिद नबवी भरी हुई थी, किसरा के कंगन हजरत सुराका ने पहने तो सहाबा फिर मेरे रसूल के नारे लगा दे, कहने लगे देखो मेरे नबी ने जो फरमाया हक और सच फरमाया। ईमान की मजबूती लाए। मुसलमान कमजोर बातें करता है, इस कमजोरी से बाहर आए। ये कहता है मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नमाजी हो जाऊंगा तो दुकान कैसे चलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो हालात कैसे बदलेंगे। बाहर आए, ईमान में मजबूती लाए। पहली बात हुजूर पे ईमान लाओ, दूसरी बात नबी पाक की ताजीम और तौकीर करो, ताजीम मुस्तफा करो। किस तरह करो, किस हद तक करो, उसकी कैफियत क्या है, उसका तर्ज क्या है, कितनी ताजीम करनी है। तो वो भी उर्वा बिन मसूद सकफी ने 1400 सहाबा का इकट्ठा अमल बताया है। जब वो आए नबी पाक के पास हुदैबिया के मौके पर और वापस गए तो जाके कहने लगे मैं देख आया हूँ, मैंने सारी जमाना देखा है पर जो अदब नबी पाक की उम्मती अपने नबी का करते हैं वो मैंने किसी का करते नहीं देखा। और वो अदब किस तरह का? उर्वा बिन मसूद कहने लगे अबू सुफियान यार मैंने अजीब मंजर देखा है कि नबी पाक ने नाक से रीठ निकाली है और उस्मान गनी जैसे मालदार आदमी ने अपने हाथ पे लेके चेहरे पे मलनी है। मैंने अजीब मंजर देखा है कि हुजूर ने पानी मुंह में डाला कुल्ली करने के लिए और बलगम मुबारक निकली है तो अब्दुल रहमान बिन औफ जैसा सरदार और सियाना बंदा उसको लेके चेहरों पे मल रहा है। और मैंने देखा है उमर फारूक जैसे लोग, उस्मान गनी, मौला अली जैसे चले लाइनों में खड़े हुए कि हुजूर के जिस्म से लगे हुए पानी का एक कतरा हमें मिल जाए और उस कतरे के साथ हम अपने वजूद को मस करें ताकि अल्लाह हमें भी तबर्रक अता फरमा दे। सहाबा ने ताजीम में रिसालत माप का वो मंजर बयान किया, वो कैफियत बयान की कि लोग आश्चर्य कर उठे अपने दिलों में हुजूर की ताजीम। और फिर है इताअत रसूल, जो हुजूर की फर्मा बरदारी नहीं करता। नबी पाक ने फरमाया जो मेरा होगा वो मेरे साथ जन्नत में जाए। हुजूर आपका कौन है? फरमाया जो मेरी माने वो मेरा है। हम किसके गुलाम है? भाई गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, उसकी अपनी चाहत नहीं होती, मर्जी वो जो उसके आका। अगर नबी पाक के गुलाम है तो रंग रूप नबी पाक जैसा होना चाहिए, उठना बैठना रसूल पाक जैसा होना। और किस तरह का होना चाहिए? लो सुनो एक हदीस, ये बुखारी है और दीगर कुतुब में भी मौजूद है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक को लेके आए ना यहाँ मदीना तैयबा, तो मदीने के सारे लोगों ने नबी पाक की जियारत नहीं की थी, कुछ ने देखा था कुछ ने नहीं देखा। जब यहाँ लेके आए जनाब सिद्दीक अकबर तो कहते एक दरख्त के नीचे दोनों बैठ गए। अब हाल ये था कि जिस तरह के कपड़े हुजूर के थे जनाब सिद्दीक अकबर के भी उसी तरह के थे, जिस तरह का लिबास हुजूर ने इस्तेमाल किया उसी तरह।
اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے. اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیج کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا. اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں. کچا رنگ للاری والا اے جڑا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیدا. کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی. اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا, کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے, جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کیا, ایک چادر لی, موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی, اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے, وہ آقا ہے. سایہ کر دیا جناب. اب لوگوں کو پتہ چلا. ہمارے علماء کہتے ہیں کس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا. یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے. جس طرح کی پینٹیں ان کی ہے اسی طرح کی ان کی ہے, جس طرح کے چہرے ان کے اسی طرح کی ان کے. مسلمان کی انفرادیت ہے, اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا. اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں, لطیف بات ہے. یہاں بزرگ فرماتے وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر, چند منٹوں کے لیے. تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے, قیامت تک کے لیے سایہ. تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے. یہ ڈیوٹی ہے امت کی. یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھا. امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا, لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا, کام نہیں کر سکتے. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے, پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں. مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے, پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں. بھائی صحابہ پھیل گئے, گلی گلی نگر نگر گئے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا. تو 10,000 مسجد دیکھ کے فارغ ہو جاتا ہے؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے, مولوی سو گئے. او خدا کے بندو, 10,000 روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے, اور کبھی ان لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا اشر ہے, کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے, کیا احترام رہ گیا ہے, کون سا درجہ ہے. اس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے, لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو. اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے. وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں, وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہے, وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں. او یار, ابھی تک اس امت نے دعائے قنوت یاد نہیں کی. رسول اللہ کے نام لینے والوں کو ابھی تک حضور کے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد نہیں. اور یارو, اتنا بڑا ظلم کے نبی پاک کی ازواج کے نام یاد نہیں. اتنی بڑی زیادتی کے لوگوں کو دین کے موٹے موٹے مسئلوں کا نہیں پتا. میرے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں بھی دین نہ سکھا سکوں. تیری میری ڈیوٹی ہے, حق نے کر دی ہے دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. میدان میں نکلنا ہے کریا کریا, کوچا کوچا, نگر نگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, کام ابھی ختم نہیں ہوا. اقبال کہا کرتے تھے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, ابھی دور دور توحید کا نور پھیلانا ہے. 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے, جو مسلمان دین سے دور ہے انہیں قریب لانا ہے. ہمارے جوانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے بت پوجنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پوچھتا ہے. حکمران کہتے ہیں چرچ بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں, ہولی دیوالی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. او ظالموں, تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں خبر نہ ہوئی کہ جن بت پوجنے والوں کی ہولی میں تم گئے ہو, ان بتوں کے خلاف ہی تو ساری زندگی میرے نبی نے جہاد کیا ہے. ان بتوں کے ساتھ ہی, ان بتوں کے ماننے والوں کے خلاف ہی تو حضور نکلے. تم ان کے پاس چلے گئے جن کے خلاف حضور جہاد کرتے رہے. ہمیں نکلنا ہے, ہمیں 1 2 3 4 کر کے. آپ یقین کریں, میں تو کہا کرتا ہوں کوئی آدمی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بھی اس دور میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی مہربانی. اور چلو نام تو لے رہا ہے, کچھ کر تو رہا ہے. حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
हमारे जवानों को धैर्य बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए हमारे घरों के अंदर आ गई है कि हर चीज बिखरी हुई है। मैं मुस्बत बात करने का आदी हूं। मैं ये दरस देता हूं आज के दिन उम्मत मुस्लिमा को, इतना बड़ा पिंडाल और सारा भरा हुआ, हजारों लोग यहाँ आए हैं। अभी एक साथी मुझे कह रहे थे आज तो वाकई आपने ईद बना दी है, ऐसे तो ईद पड़न जाहिदा आज तो आपने, तो मैंने कहा मैं हम कौन होते हैं ईद बनाने वाले, ये तो ईद महबूब को पैदा करने वाले ने बनाए। ये तो वाकई ईद का समा लग रहा है। अजीज भाई याद रखो, आज के दिन मुसलमान को अहद वफा करना है। एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था। वो ना सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, और पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन क़याम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहां तो लोग कहते हैं ना, वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, और भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे पे रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते हैं मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, देनी पड़ती है, गरीब है, क्या करें, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही जिबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया। उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई, और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा, और बूढ़ी कहने लगी मकरान शाह तेरे सिपाही मेरी गाय जिबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होकर देना कि पुल सिरात पे देना है। बता यहां खड़े होके देगा कि वहां खड़े होके देगा, बोल बताओ, यहां देना है कि वहां देना है। देना तो पड़ेगा, यहां दोगे तो हो सकता है कयामत में बच जाओ, और अगर यहां नहीं दोगे तो वहां लटका दिए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा बीबी मैं वहां हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यही ले ले, जो लेना यही ले ले, आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, पलट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम पे मुकदमा कर दिया। अदालत थी, जज थे हजरत ज़ैद बिन साबित। हजरत उमर पहुंचे, हजरत ज़ैद बिन साबित उठ के खड़े हुए, जगह खाली का, अमीरुल मोमिनीन बैठ जाइए। आप फरमाने लगे ज़ैद ये तुमने नाइंसाफी की, हम दोनों आए थे मुकदमा लेके, या तो दोनों के लिए जगह बनाते, तुमने ठीक नहीं किया। फिर बात जरा आगे बढ़ी, हजरत उबई बिन काब ने मुतालबा किया कि हजरत उमर फलां बात पे कसम उठाएं, तो हजरत ज़ैद बिन साबित जाजी थे, कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन से ये मुतालबा कर रहे हैं, आप इस मुकदमे का फैसला कर लें, इसके बाद मैं आपको फारिग कर दूंगा। आप मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, और अमीरुल मोमिनीन कह के आप यकतरफा हो रहे हैं, और जो आदमी इंसाफ लेने आपके दरवाजे पे आया हुआ है, इस मुल्क का मसला क्या है? इस मुल्क का मसला गरीबी नहीं, मेरे वतन का मसला ही है कि अमीर गरीब के लिए कानून अलग अलग है। यहां 11-11 साल 12-12 साल एक शख्स जेल में रह के आता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो बेगुनाह था,
اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا جو سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا. ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا. سریلی اتنی تھی، اس میں لطف ہی اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کری بات کر، سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی، ساری رات سنا، بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے، ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان دیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے. خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں،
ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے. کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا, جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہو تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے, باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے, اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے, جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا نہیں مانیں. وہ جو گروہی تعصب تھا نا, قبیلے کا تعصب گروہی, وہ لے ڈوبا. وہ تورات پڑھ کے بھی, انجیل پڑھ کے بھی, بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں. لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں, فلانا فلانی جگہ ہو تو. یہ تو سوچ ہماری نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا. آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہے نا. اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا, تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا, خیرات بھی تو زیادہ ہے نا, عمر جو زیادہ ہے. اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں, لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے. اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا, تو مجھے تو پتا ہے سارا. ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے. اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے, اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے, صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, اللہ تو خوبصورت ہے, خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں, تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے. محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے. اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے, اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے. ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں